اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها رواہ ابن ماجہ۔ چونکہ اعتکاف کا وقت قریب آ رہا ہے، معتکف کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث آج ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور اس امت میں سب سے بڑا مفسر قرآن انہی کو کہا جاتا ہے، عبداللہ بن عباس کو، اور ان کا لقب ہے ترجمان القرآن۔ قرآن پاک کی ترجمانی کرنا، قرآن سمجھانا، یہ ان کا کام تھا، اور اللہ نے بڑا ملکہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ معتکف کون ہوتا ہے؟ فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، معتکف وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو پہلا نمبر معتکف کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ اگر مسجد میں بھی آ کر وہ اپنے سابقہ اعمال جاری رکھے اور ایسے کام کرے جو خلاف شرع ہے، تو یہ معتکف نہیں ہے، بس یہ ظاہراً معتکف ہے۔ حقیقی جو معتکف ہے، صحیح معنی میں جو اعتکاف کرنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو یعتکف الذنوب، جس نے اعتکاف کا ثواب حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر غیر ضروری قول و فعل سے بچے، مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلے ہی نہ، وہ اپنے آپ کو پابند کرے، یعتکف الذنوب۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سارے گناہوں سے بچتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، تو اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث میں جو اجر بیان کیا وہ یہ ہے، وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ بہت سارے کام کر نہیں سکتا، یہ کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جا نہیں سکتا، سوائے اپنی شرعی یا طبی حاجت کے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ یہ کہے کہ میں اس مریض کو بھی پوچھ کے آؤں، اس کو بھی پوچھ کے آؤں، یہ تو ثواب ہوتا ہے جی، ثواب کے کام تو کرنے چاہیے۔ تو جناب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ مسجد میں رہیں۔ اعتکاف والا آدمی نہ بیمار پرسی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ باہر نکلے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہیں نہ جائے، یہ مسجد میں رہے، اور اس کو جو اجر دیا جائے گا، یجزا اور یجرا، فرمایا اس کو جو اجر دیا جائے گا وہ اس آدمی کے طرح اجر دیا جائے گا جو تمام نیکیاں کرنے والا ہے، یعنی بیمار پرسی کرنے کی یا نہیں، لیکن اس کو بیمار پرسی کا بھی ثواب مل جائے گا۔ جنازے میں شریک نہیں ہوا لیکن جنازہ پڑھنے کا بھی اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو اس حدیث میں صرف اتنا مضمون تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ ایک دو دن مزید چلے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حجتین و عمرتین، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ہے اس شخص کا ثواب جو آخری پورے عشرے کا اعتکاف کرے، اور ایک نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ سنت تو ہے پورے عشرے کا اعتکاف، نفلی اعتکاف آپ کے پاس 1 دن ہے، 2 دن ہے، آپ کے پاس اور نہیں تو لکھا ہے اگر مغرب اور عشاء کے درمیان میں جو وقفہ ہے اتنا بھی آ کر مسجد میں بیٹھ جائے، اتنا وقت بھی آ کر بیٹھ جائے تو فرمایا اس کا بھی بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اگر پورا دن اعتکاف کر لے، پورا دن، 1 رات 1 دن کا اگر نفلی اعتکاف کر لے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 1 دن کے اعتکاف کی برکت سے اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیں گے، جہنم 3 خندق دور ہو جائے گی اس بندے سے۔ اور 1 خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان۔ اب آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ کوئی تھوڑا فاصلہ تو نہیں ہے، اتنا فاصلہ اگر جہنم دور ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو فرمایا 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ مسجد میں داخل ہوں، باب السلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی وہاں پر ایک جگہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے نویت سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف کی سنت جو ہے اس کی نیت کرتا ہوں، نویت سنت الاعتکاف مسجد نبوی میں آج بھی موٹا کر کے وہاں لکھا ہوا ہے، تاکہ یاد آ جائے کہ بھی مسجد میں داخل ہوتے ہی آدمی نے کرنا کیا ہے، وہاں کوئی دنیاوی باتیں کرنی ہے، وہاں کوئی گپے لگانی ہے، وہاں کسی سے جھگڑا کرنا ہے، سوائے قرآن کریم کے اور ذکر و اذکار کے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا، سوائے اللہ اللہ کے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک واقعہ آپ حضرات بڑا مختصر ہے اور ہے بھی اسی صحابی رسول کا، یہ اعتکاف بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بیٹھے تھے، ایک آدمی کو دیکھا جو قریب بیٹھا تھا، نماز پڑھنے آیا تو اس کو دیکھا حضرت نے یہ بڑا پریشان ہے، حضرت نے خود ہی پوچھ لیا مجھے تم پریشان نظر آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا آپ کو کیا بتاؤں، حضرت بات یہ ہے کہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اور میں اس جگہ پر بیٹھ کے میں جھوٹ کیوں بولوں گا، مسجد نبوی شریف ہے جہاں یہ بات ہو رہی ہے، اور کہا کہ صاحب قبر بھی ساتھ موجود ہیں، صاحب قبر سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا میں ایسی جگہ پر آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ میری پریشانی کی وجہ یہ ہے، فلاں آدمی سے میں نے ایک حق لینا ہے، کوئی رقم لینی ہے، کوئی چیز لینی ہے، میں نے حق لینا ہے اور وہ مجھے دے نہیں رہا، اس وجہ سے میں بڑا پریشان۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عباس اعتکاف میں تھے، آپ نے فرمایا اچھا وہ تجھے نہیں دیتا؟ ہاں کوئی بات نہیں، میرا جوتا لاؤ۔ آپ نے اپنا جوتا منگوایا اور جوتا جو ہے آپ نے پہنا، مسجد سے باہر نکل گئے۔ ایک آدمی نے حضرت کو کہا حضرت آپ اعتکاف میں ہیں، اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اس اعتکاف کی تو میں قضا کر لوں گا، لیکن یہ جو بندہ ہے اس کی حاجت اس وقت پوری کرنا میں نے خود اس صاحب قبر سے سنا ہے، یعنی نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کسی ایک بندے کی حاجت کو پورا کر دینا یہ 10 سال اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے. 10 سال اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے. اور پھر وہیں ارشاد فرمایا اور ایک دن کا اعتکاف تو یہ انسان کو یہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے. اتنا اعتکاف کا ثواب ہے. لیکن حاجت کوئی مجبور ہو اس کی حاجت اس وقت اس کا کام ہو جائے گا اور بعد میں میں اس اعتکاف کی کیا کر لوں گا, قضا کر لوں گا, اس کا تو تدارک ممکن ہے. لیکن ٹوٹے ہوئے دل کا تدارک یہ اس وقت بڑا ضروری تھا. اس لیے میں نے جوتا منگوایا اور میں نے جوتا پہنا. انشاءاللہ اس اعتکاف کی تو میں قضا کر لوں گا. تو یہ اس سے ایک مسئلہ بھی واضح ہو گیا کیا کہ اعتکاف ٹوٹ جائے تو اعتکاف کی قضا بھی ہوتی ہے. یہ مسئلہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ معلوم ہو گیا. اب ماشاءاللہ آخری مسئلہ جو علماء نے لکھا ہے, سب سے افضل جگہ اعتکاف کے لیے کون سی ہے دنیا میں؟ لکھا ہے سب سے اعلیٰ جگہ اعتکاف کے لیے مکہ المکرمہ مسجد الحرام ہے. سب سے اعلیٰ جگہ مکہ المکرمہ مسجد الحرام ہے, پہلا نمبر. ظاہر ہے جی یہ بات تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے, کیا ایک نماز کا ثواب لاکھ کے برابر ہے. سبحان اللہ. اور اعتکاف جو بیٹھا ہوا آدمی ہے وہاں اس کے مزے ہی مزے ہیں. مزے کس اعتبار سے؟ شام کو یہ نہیں کہ کھانا پینا زیادہ, وہ تو ملتا ہی ہے, اللہ پاک عطا فرما ہی دیتے ہیں. عمرہ بھی کر سکتے ہیں, عمرہ کرنے سے بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. سارے اعمال اس کے جاری ساری ہیں. بیت اللہ کا دیدار ہے, بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے. رات جو حافظ صاحب نے مولانا انس صاحب نے پڑھی ہے منزل, اس میں پارہ نمبر 20 ہے اور اس کی یہ آیت اس میں آئی ہے, انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ پاک نے آپ کا وہ قول قرآن پاک میں ذکر کیا ہے, انما امرت, مجھے تو حکم ملا ہے, ان اعبد رب هذه البلدہ, اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں. مجھے تو اس کا حکم ملا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی میں کیا کروں, عبادت کروں. تم بتوں کی کر رہے ہو, تمہاری مرضی کرتے رہو, لیکن مجھے جو حکم ملا ہے وہ اس شہر کے رب کی عبادت کا حکم ملا ہے, میں تو اس رب کی عبادت کروں گا. تو میرے بھائیو سب سے افضل جگہ کون سی ہے جی اعتکاف کے لیے؟ مکہ المکرمہ مسجد الحرام. اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کا, مدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف. اس کے بعد تیسرا نمبر بیت المقدس. اللہ کرے وہاں بھی ہم سب کو نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. ہیں جی بہت سارے ماشاءاللہ اس وقت بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, حاجی صاحب ہیں, حاجی ظہور صاحب ہیں, خود حاجی اقبال صاحب آج جا رہے ہیں, یہ خود, اور یہ گناہگار بھی, اسی طرح کچھ اور حضرات بھی ہوں گے جو وہاں گئے ہیں. جی ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لے گئے ہیں, ہمارے نوازیوں میں مطیع اللہ صاحب بھی تشریف لے گئے, اسی طرح اور بھی بہت سارے ہوں گے جی, جن کا اس وقت نام سب کا لینا ضروری نہیں, کہ اللہ نے 2 جگہوں میں تو ہمیں نماز پڑھوائی ہے, ایک مکہ المکرمہ اور ایک مدینہ طیبہ. لیکن ابھی تک ہم میں سے کوئی بھی بیت المقدس نہیں گیا. آپ حضرات کے دل میں اس کی یاد کیوں نہیں آتی؟ یہ ہمارا قبلہ اول ہے, اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو اسرائیل پر غالب کر دے. آپ حضرات آمین بھی اونچی نہیں کہتے. ہاں جی, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حالات ناموافق ہیں, لیکن ناموافق حالات میں بھی اللہ کی قدرت تو غالب ہے. اللہ چاہے تو آنن فانن سب کچھ ہو سکتا ہے. فلسطین کے مسلمان وہ قربانی زیادہ دیتے ہیں, تو ایک دن میں پڑھ کر حیران ہوا کہ ان کے یہاں لڑکیاں پیدا نہیں ہوتی. اکا دکا کوئی پیدا ہو تو ہو,
لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ جس چیز کی قربانی زیادہ اس کی تعداد بھی زیادہ. آپ دیکھ لیں کہ بکریاں بکرے آپ کو ریوڑ کے ریوڑ نظر آئیں گے، لیکن آپ کو کہیں ریوڑ کتوں کا، گدھوں کا ریوڑ آپ کو بہت زیادہ اتنی تعداد میں نظر نہیں آئے گا، حرام مال کا نظر نہیں آئے گا. تو وہ قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بچے بھی لڑکے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہمیں وہاں نماز کی بھی سعادت دے، وہاں اعتکاف کی بھی سعادت عطا فرمائے. ہیں جی، تو دنیا میں سب سے افضل جگہ کتنی ہیں جی؟ ہماری 3. پھر اس کے بعد ہر ایسی مسجد جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو. ہماری جامع مسجد نعمان میں ماشاءاللہ کب سے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے. تو یہ صرف مسجد ہی نہیں بلکہ یہ جامع مسجد ہے. تو جامع مسجد میں اعتکاف ان 3 جگہوں کے بعد نمبر آتا ہے ہر جامع مسجد کا، اس میں اعتکاف کرنا پھر افضل ہے. امید ہے انشاءاللہ کہ ساتھی کچھ ذہن بنا چکے ہوں گے اور کچھ جو ہیں سوچ رہے ہوں گے. بہتر تو یہ ہے کہ آخری پورے عشرے کا اعتکاف فرمائیں، ورنہ کم از کم آپ نفلی اعتکاف کے لیے آتے رہتے ہیں، ساتھی آئیں اور اس حدیث کے مطابق اعتکاف کریں کہ ہوا یعتکف الذنوب، کہ تمام گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں. مسجد کا ادب اور احترام، بغیر ضرورت کے مسجد سے بالکل باہر نہ نکلیں، اپنے آپ کو وقف کر دیں. بلکہ میں نے پڑھا بزرگوں کے حالات میں، وہ کہتے ہیں اعتکاف والا جو ہے وہ آ کر چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، میں تو نہیں جاتا جب تک تو مجھے نوازے گا نہیں، میں تو نہیں جاتا. دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، بالآخر اللہ کو منا کے جاتا ہے، اللہ کو راضی کر کے جاتا ہے. جی ماشاءاللہ. حاجی صاحب کے لیے سب حضرات دعا کر لیں. آج ہم دعا کریں گے، یہ وہی بات آ جائے گی، یہ قرض ہوگا اور حاجی صاحب کو ہم سب مل کر یعنی دعا سے رخصت کرتے ہیں. حاجی صاحب سفر میں مکہ میں اور مدینہ طیبہ میں انشاءاللہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارا خطأ نسیانا عمدا ہر قسم کا علانیہ ظاہرا و باطنا. یا اللہ ما انت اعلم وما لا نعلم، یا اللہ جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، سارے گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے اعزہ و اقارب، اساتذہ، مشائخ عظام سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہر مسلمان کی مغفرت فرما. الاحیاء منہم والاموات، ہمارے اس مسجد کے وہ نمازی جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش فرما. خصوصاً قریب زمانے میں یا اللہ محمد بلال صاحب جن کے والد صاحب آج حرمین شریفین کے سفر پر یا اللہ جانے والے ہیں، بیٹے کی جدائی کا صدمہ بھی ہے. اے پروردگار ان کو اس صبر پر اجر جزیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ان کے اس سفر کو قبول فرما اور یا اللہ نفس نفس لمحہ لمحہ ان کا قبول فرما. یا اللہ ان کے وہاں جتنے اعمال ہوں سب اعمال کو قبول فرما. بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑے سب تمنائیں پوری ہو جائیں، سب یا اللہ دل ٹھنڈا ہو جائے. یا اللہ ایسی کیفیات نصیب فرما دے. یا اللہ یہ دیکھ رہے ہوں اور ان کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوں. یا اللہ ہماری اس مسجد کو ایسا بنا دے کہ ایک جائے اور دوسرا آ جائے، اور ایک یا اللہ آئے اور دوسرا چلا جائے. یا اللہ حرمین شریفین کے سفر کے لیے ہماری اس مسجد سے مسلسل یا اللہ اسفار ہوتے رہیں. یا اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بھی حاضری نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر یا اللہ صبح کی نماز کے بعد اور صبح
کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے ایک لائن میں ایک قطار میں لگ جاتے ہیں اور وہ تہجد کے وقت کا درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یا اللہ ابو بکر و عمر پر پیش کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما پر۔ اے اللہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں، ہمارا درود وہاں تک پہنچا دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بکل عدد معلوم لک۔ یا اللہ ہر ایسی تعداد جو تیرے علم میں ہو یا اللہ، آسمان کے ستاروں کے برابر اور زمین کی ریت کے ذرات کے برابر، سمندروں کے قطرات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، یا اللہ لا تحصى لا تعد ولا تحصى، بے حساب بے شمار، یا اللہ ہماری طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پہنچا دے۔ یا اللہ ہماری طرف سے پاک نبی کو جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، یا اللہ جو جزا تو نے کسی امت کی طرف سے اپنے نبی کو دی ہو، یا اللہ ہماری طرف سے سب سے بہترین جزا اپنے پاک نبی کو عطا فرما دے، بہترین بدلہ جو انہوں نے ہم پر احسانات کیے یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا میں بار بار جام زمزم نصیب فرما، آخرت میں اپنے نبی کے مقدس مطہر معظم ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ودود یا مغنی، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔